اللہ کے نام سے شروع جو رحیم ہے، رحم کرنے والا، اور حکیم ہے، حکمتوں کو عطا کرنے والا۔ ناظرین کرام، میں آپ کا خادم ڈاکٹر نجم ریحان ایک خصوصی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج جس ٹاپک کے اوپر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ ہے ٹونسلز کی بیماری، گلے آ جانا، گلوں کا بڑھ جانا، گلوں کی سوزش، مختلف ناموں سے اسے ہم پکارتے ہیں بر صغیر میں۔ تو آپ اس کو جب یہ بیماری بچوں کو ہو جایا کرتی ہے تو بچوں کو تو درد ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن بچوں کی تکلیف کو دیکھ کر ماں باپ بچوں سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، اس کے ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں، اس کے باوجود یہ کم نہیں ہوتا، ڈاکٹرز کہتے ہیں اس کا آپریشن کرنا پڑتا ہے، پڑے گا تو جو ہے عموماً ماں باپ آپریشن کروا لیتے ہیں، لیکن اس کی ایک ایج ہوتی ہے، اس ایج میں کروا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن جب چھوٹے چھوٹے بچوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے، جب بچوں کو یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو ماں باپ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، آپریشن کے نام سے ڈرتے بھی ہیں۔ کیا اس کا علاج واقعی میں کسی دوسری جو ہے طرح سے موجود ہے یا صرف جو ہے اس کا حل آپریشن ہے؟ یہ سب سے بڑا اور اہم سوال لوگوں کے دلوں میں پایا جاتا ہے۔ آپ کو میں اس کا علاج ہی نہیں، علاج کا طریقہ بھی اور کیا کس طرح کا علاج ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی میں عرض کروں گا۔ جی ہاں، تعجب ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو کہ کیا واقعی ٹونسلز کا علاج طب نبوی میں موجود ہے؟ کیا طب نبوی کی کوئی دوائی ٹونسلز میں فائدہ پہنچاتی ہے؟ جی، طب نبوی کی دوائی ٹونسلز میں فائدہ ہی نہیں بلکہ اس کا ڈائریکٹ بیماری کا نام اور اس کا علاج اور کھانے کا طریقہ، یہ تمام کی تمام چیزیں صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ لیکن اس حدیث کے بارے میں سب جتنے محدثین ہیں سب نے اس کی صحت پر جو ہے یہی کہا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے ماشاءاللہ عزوجل سے، اور یہ سائنٹیفکلی پرووڈ ہے۔ لیکن یہی حدیث کا جو ہے کنٹینیویشن جو دوسری صحیح مسلم اور بخاری سے ہٹ کر جو دوسری کتابوں میں آیا ہے، یا جو ہے اسی سے ہٹ کر دوسری حدیث کے اندر جو اس کا ذکر آیا ہے، وہاں پر اس کا نام جو ہے وہ لینگویج لسان کی وجہ سے یا ایک سے دوسرے کو پہنچنے تک میں جو ہے وہ بدل گیا۔ اس کو جو ہے خست الہندی کہتے ہیں۔ کئی لوگوں نے اپنی جو ہے دوائیوں میں یا کتابوں کے اندر عود الہندی سے کہا ہے۔ جی، عود الہندی کا ذکر ہے، لیکن وہ جس بیماری کے بارے میں عرض کیا گیا ہے وہ خست الہندی ہی ہے۔ اب خست الہندی میں مسئلہ یہ ہے کہ جو خست کا ایک حدیث میں ہے صرف خست کا تذکرہ ملتا ہے، خست کو لے کر جو ہے بہت سارے لوگوں کے بیچ میں یہ کنفیوژن ہے کہ خست کون سی، خست طلق کے خست شیری، خست البحری کے خست الہندی۔ یہاں پر آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، جیسے کہ میں آپ کو اگر عرض کر دوں، عربی میں جب آپ دیکھیں گے لبان جو ہے وہ گوند کو کہتے ہیں، لبن جو ہے وہ دودھ کو کہتے ہیں، تو اسی طرح کا جو ہے پہنچنے تک مختلف کتب کے ذریعے اس میں بہت سارے لوگوں کے بیچ میں جو ہے اختلافات رہے ہیں۔ محدثین کا جو بڑا گروہ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ خست سے مراد جو ہے خست الہندی ہے، اور اس میں بھی خست شیری جسے خست البحری کہا جاتا ہے۔ عموماً جو ہے خست کے بیچ میں جو ہے بہت سارے لوگ فرق نہیں جانتے ہیں کہ خست الہندی اور جو ہے خست شیری دونوں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ خست الہندی جو ہوتی ہیں وہ جو ہے گھٹنوں کے معاملات، دردوں کے معاملات، انفلیمیشن کے جو معاملات ہے اس میں بہت فائدہ دیتی ہے، اور خست شیری جسے خست البحری بھی کہا جاتا ہے یہ امراض پیٹ اور امراض جراثیم کش ہوتا ہے، بیسیکلی جراثیم کو مارنے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے جو ہے آپ جو ہے کبھی بھی ہو جس بچے کو اس کے مسئلے میں جو اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہے وہ اس نسخے کو نوٹ کر لیں۔ خست شیری، کسٹس روٹ اسے کہتے ہیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں یہ اویلیبل ہوتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ تعالی وسلم کا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، حدیث شریف کا مفہوم ہے، صحیح مسلم بخاری میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے روتا ہوا باہر نکلا ہے اور اس کے ناک سے خون بہہ رہا ہے۔ کچھ محدثین نے لکھا ہے کہ اس کے ناک میں بتی ڈالی ہوئی تھی، یعنی کہ خون کا بہاؤ روکنے کے لیے بتی ڈالی ہوئی تھی۔ تو آپ نے دیکھا اور کہا کہ اے عورتوں، تم اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے
اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا بند کرو، یعنی کہ ان پر ظلم بند کر دو، اور جبکہ تمہارے پاس خستہ شیریں اور ورث موجود ہے۔ ایک حدیث میں ورث کا بھی نام لیا گیا ہے، یمنی ورث کا، تو خست کا نام لیا گیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ تم اس کو جو ہے اس جڑ کو لو اور پتھر پر تھوڑا سا پانی ڈال کر رگڑو، پھر اسے بچوں کو چٹا دیا کرو، اس سے وہ بچ جائیں گے۔ عرب میں یہ معمول تھا کہ عرب کی جو بدو خواتین تھی، جو ہے ٹرائبل ایریاز میں جو رہا کرتی تھی، وہ خواتین کے جو ہے یہ جو ہاتھ کی انگلیاں ہوتی تھی وہ قدرتی طور پر لمبی ہوا کرتی تھی۔ جن بچوں کو یہ مسئلہ ہوتا تھا ان کو اس طرح سے اوندے لٹا کر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے ٹرانسلز کے گلینڈ کو دبا کر اسے پھوڑ دیا کرتی، اس کی سوزش کو نکال دیا کرتی، اس سے بچوں کی موت بھی واقع ہو جاتی۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم سے اسے روکا، کیونکہ وہ رحمت للعالمین تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بخوبی آپ جو ہے بتا دیا، اور اس کا استعمال کیسے کرنا ہے وہ بھی بتا دیا۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کتنے دن استعمال کرنا ہے؟ جی اتنے دن استعمال کرنا جتنے دن بیماری ٹھیک نہ ہو جائے، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اور اس کو اسی کوانٹٹی میں لینا ہے۔ اگر آپ جو ہے پتھر پر رگڑنا مشکل ہے تو آپ جو ہے ایک چٹکی خست شیریں، خست الہندی جو ہے استعمال کروا سکتے ہیں بچے کو، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو فائدہ ضرور ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں خود سے کلام نہیں کرتا، جو خدا کہتا ہے میں وہی تم تک پہنچاتا ہوں۔ تو اللہ کی کہی ہوئی بات، اللہ اس کے رسول کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ ہمیشہ سچ ہوتی ہے۔ غلطیاں ہمارے یقین کرنے میں، ہمارے عمل کرنے میں ہوتی ہے، تو ہمارے عمل اور یقین کو جب آپ ٹھیک کریں گے تو پھر آپ جو اس طرح کی بیماریوں میں محفوظ رہیں گے۔ خست شیریں کا آپ ضرور استعمال کریں۔ مزید کسی ٹاپک پر طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی دوائی پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو چاہیے تو آپ انشاءاللہ کامنٹ کر کے بتائیں، میں انشاءاللہ اس پر ویڈیو بناؤں گا اور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ ویڈیو اور تمام فیملیز تک پہنچائیں، جن جن گھروں میں بچے ہیں تو ان کو ایک بہت ضرور جو ہے وہ کام آئے گی۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ بے چشم شفا کیجیے، دور مرض گناہ کیجیے، مجھ پہ چشم شفا کیجیے، دور مرض گناہ کیجیے، مجھ پہ چشم شفا کیجیے۔